بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما أوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف ہمارے پروردگار اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. زمین اللہ کی، آسمان، کہکشاں، سارا جہاں، سب کچھ اللہ کا. تعریف صرف اللہ کی. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حمد و ثنا کا سزاوار کوئی نہیں. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، خانوادہ رسول پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، قیامت تک اس سچے دین پر چلنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے میں کچھ باتیں ہم نے نفاق کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا. نفاق، جس کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کا وہ قول ہم نے نقل کیا تھا، سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. ان سے پوچھا گیا من نفاق، نفاق کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اب بھی پتا نہ ہو کہ کوئی لفظ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ لوگوں کو تو پتا ہوگا، خطبہ سن لیے، لیکن جو نئے ہوں گے شاید ان کو پتا نہ ہو. تو ہم حسن بصری رحمہ اللہ نے کن الفاظ میں اس کی تعریف کی؟ کہا اختلاف السر والعلانیہ، اختلاف المدخل والمخرج، ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اختلاف السر والعلانیہ، کسی کا ظاہری اور باطنی اگر فرق ہے، ظاہر میں لوگوں کو الگ نظر آتا ہے، اندر سے الگ ہے، واختلاف المدخل والمخرج، لوگوں کے سامنے دن کی روشنی میں اس کے ایمان کی، اس کے اسلام کی کیفیت قوائف الگ ہیں، رات کی تاریکی میں، گھر کی تنہائی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا شب و روز الگ ہے. وہ مرد ہو کہ عورت، وہ منافق کی صفت اس میں پائی جاتی ہے. یا تو منافق نفاق قلبی ہے، دل سے پکا منافق ہے، یا نفاق عمل ہے، ایک آدھ منافقوں کی عادتیں اس کے اندر ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے رکھے. پھر حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خافه الا مؤمن، نفاق سے، ایسے تضاد سے، ایسے فرق سے وہی آدمی ڈرتا ہے جو مومن ہے. مومن ڈرتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق کی کوئی بات نہ آ جائے، کہیں میرا نام منافقوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ نہ لکھ دیں. وما امنه الا منافق، اور نڈر، بے ڈر،
بغیر ڈرے گناہ پر گناہ جو کرتا چلا جاتا ہے وہی منافق ہے، جسے کوئی ڈر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، کہا کہ وہی منافق ہے۔ یہ تعریف تھی نفاق کی۔ دوستو عزیزو، پردہ خواتین ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے سنا کہ نفاق کی دو قسمیں بتائی گئی تھی۔ ایک قسم تھی نفاق قلبی، دل کا نفاق، جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھل ہیں، اوپر سے دعویٰ ہے، وہ مومن ہرگز نہیں ہے۔ یہ پکا منافق ہے، اوپر سے تو مومن اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اندر سے کافرانہ ہے، کافروں سے محبت ہے، کافروں کے خداؤں سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں، قرآن کی صداقت پر یقین نہیں اور قیامت کے دن پر یقین نہیں، وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا تو الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے تہ خانے میں ہے۔ ایک اور نفاق کی قسم ہم نے بتایا، نفاق عملی، عمل کا نفاق۔ آدمی تو سچا ہے لیکن کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے کچھ بڑے بڑے گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ گناہ بتائے گئے، ایک روایت کے حساب سے 4 اور ایک روایت کے حساب سے 5 باتیں جو بتائی گئی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی کرے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ یہ جو باتیں بتائی گئی کہ یہ کچھ عادتیں تھیں جو منافقوں کی کچھ عادت، کہا خصلۃ من النفاق، ایک غلطی بھی اس کے اندر اگر پائی جائے، ایک غلطی بھی اگر اس کے اندر پائی جائے تو کہا کہ اس کے اندر نفاق کی عادت ہے، نفاق کی نشانی ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ اس غلطی سے وہ توبہ کر لے، اس غلطی کو چھوڑ دے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اس کو اس احتیاط کے ساتھ، اس اہمیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہم ڈرتے رہیں، ایسی کوئی عادت ہمارے اندر نہ آئے۔ اسی لیے سورہ ماعون کی تفسیر کے بعد لوگ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ساری آیت، ساری سورہ جو ذکر کی تو اس میں جو کلیدی باتیں جو بتائی، 3 اہم باتیں بتائی۔ ایک ترک الصلاۃ، آدمی کا نماز چھوڑنا۔ جیسے ہم نے کہا کہ آدمی نماز چھوڑتا ہے، خاص کر فجر اور عشاء کی نماز یا جمعے کی نمازیں مسلسل دیر سے آتا ہے، یا اذان ہونے کے بعد کسی مسجد سے چلا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ترک الصلاۃ، نماز میں تغافل برتنا، جسے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز، فجر کی نماز میں اگر کوئی غائب رہتا تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ فجر کی نماز میں اگر کوئی غائب ہوتا تو اس صورت کے آخر میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 3 کلیدی باتیں ہیں، وہ 3 اہم باتیں ہیں۔ ایک، نماز سے غفلت برتنا۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم نماز میں پکا ہوں، ہماری نمازیں کتنی وقت پر ہوتی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی ہیں۔ نمازیں تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ترک الصلاۃ، الریا، ریاکاری جو اس صورت میں بتائی گئی، آدمی لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے حدیثوں میں پڑھا، سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جب لیں گے شہید کا، عالم کا، قاری قرآن کا، مالدار کا، جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا، جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خوب اچھی تقریریں کی، خوب اچھا قرآن پڑھا، جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے خوب لڑائی کی اور شہید ہوا، اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے تینوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ برا کیا؟ اس میں شہید ہے، اس میں علامہ ہے، شیخ ہے، اس میں قاری قرآن ہے، اس میں مالدار ہے جس نے خرچ کیا تھا، لیکن چونکہ دکھاوا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے
خرچ کیا تھا، اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ دوسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی وہ ریاکاری تھی، نماز کی سستی کے بعد دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تیسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی، کہا جمع مال والبخل، بخیلی کرنا، مال جمع کرنا، صدقہ نہ دینا۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا، لوگوں کو صدقے کا حکم دیا۔ جو مالدار صحابہ تھے لاتے تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صدقہ کرتے تھے۔ منافق ادھر بیٹھے ٹٹا مذاق کرتے تھے، الذین یلمزون المتطوعین، صدقہ کرنے والے صحابہ کا مذاق کرتے تھے، دیکھو وہ کتنا لا رہا ہے، وہ کتنا دے رہا ہے، وہ کیسے دے رہا ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے بعض صحابہ ایسے تھے ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں اذا امرنا بالصدقہ انطلق احدنا الى السوق، ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوتے صدقہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی بات کہتے، صدقے پر ترغیب دلاتے، تو ہم میں سے کچھ لوگ بازار کی طرف جاتے، جا کر کیا کرتے، تو کہا فتحامل، فتحامل کے معنی ہیں وہاں جا کر بازار میں بوریاں اٹھاتے، کھلی کا کام کرتے، تمہارے لوگوں کے بستے اٹھاتے، اور کہا مد مدین، ایک مٹھی جو دو مٹھی جو ملتی تو محنت کر کے تھک کر اس مٹھی جو سے روٹی بنا کے کھا لیں، اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر اس کو صدقہ کرتے، اس کو صدقہ کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں کہا، روایت نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے آج کسی کے پاس لاکھوں کی دولت ہے، وہ بہت کم صدقہ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ متصدقین میں ہمارا نام شامل ہو جائے، صدقہ دینے والے میں ہمارا نام شامل ہو جائے، منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل نہ ہو۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقوں کی روش پر مت چڑھو، منافقوں کی عادتوں کو اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ منافق آدمی کب ہوتا ہے؟ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں منافق کے لیے کوئی ایسے بڑے سارے گناہ، کہا کہ کبھی ایک ایک گناہ کی وجہ سے، ایک ایک بات کی وجہ سے بھی آدمی منافقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، ایک بات زبان سے نکلتی ہے۔ کیسے؟ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں صلی بنا صلاۃ الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز پڑھائی۔ اذن سماعن، رات میں بارش ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف رخ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ کچھ ایسا ہوا کہ رات میں کچھ لوگ تم میں سے کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمنوا بالکواکب، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ رات میں کافر ہو گئے، میرا کفر کیا، اور بعض لوگ مسلمان باقی رہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ رات میں جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مسلمان باقی رہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کے نکلنے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ان کا ایمان آیا، ستارے پر ان کا ایمان بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ دوستو عزیزو، ایک کلمہ تو کہا تھا صحابہ نے، ایک کلمہ ان کی زبان سے نکلا تھا، بس اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی۔ تو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافق تھے، وہ منافق ہمارے زمانے کے منافقوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ کہا حذیفہ
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے منافق اپنا نفاق چھپاتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے منافق اپنا نفاق ظاہر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور برائی پر بھی بھلائی سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کام کیا، اپنی برائی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، پردنشین خواتین ماں اور بہنوں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کے آج کے حصے میں ہم لیں گے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا والمنافقون والمنافقات، اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا بعضهم اولیاء بعض، یہ منافق مرد، منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے رک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ارے رمضان میں کچھ باز درس سن کے بیچارہ اس قابل بنا کے گاڑی چھوڑ دیں۔ اب ایک دوسرے صاحب نے دیکھا میری گاڑی نہیں تو اس کی گاڑی کیوں رہا، وہاں سے سمجھا رہے کیا پاگل ہو، اچھے خاصے کیش چھوڑ دیا آدمی، ابھی بڑے ہو گیا تو بیچارے اس کی گاڑی نہیں صاف کروا دی، ہماری نہیں تو تمہاری کیوں۔ کتنے ایسے ہیں؟ کہا کہ آدمی توبہ کرے، چاہے اللہ نے اسے توفیق دے دی، اللہ نے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز کے لیے جاتا ہے، موحد بن جاتا ہے، اتنے سال ہوئے میں تیرا باپ، مجھے توفیق نہیں، تجھے توفیق کیسے؟ ابھی کیا ہے ڈالے رکھا، ابھی نماز جانے لگا، چھوڑنا، ابھی تو وضع کرنا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم، کہا کہ منافق ایسے بعض یأمرون کہا بعضهم بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے جتھے ہیں، گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، یأمرون بالمنکر، لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے، خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، ارے کہاں پیسے احتیاط کرو، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ کی بات تو الگ ہے، جب کبھی ہم نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لوگوں نے ہاتھ بھر کر دیا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، ان کے مالوں میں برکت دے جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن سارے مسلمان ایسا ہو جائے تو پھر اسلام کا وہ دعویٰ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ایسے بہت سارے ایسے ہیں جو اس عادت کے مالک ہیں، یہ نفاق کی عادت ہے، اس سے بچ جایا کرو۔ دوسری عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا تشکیک الناس فی دین اللہ، اللہ کے دین میں ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے منافقین کی عادت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے ہو تو نماز پڑھتے ہیں، جب دور جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں یہاں ہیں، اللہ اپنے محلے میں چنئی میں ہے، کہیں باہر چلے گئے، کسی اور شہر میں چلے گئے، نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یظنون، مشرک منافقین بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتائیں، جنگ خندق کا موقع ہے، بڑی بڑی خندق کھودی جا رہی ہے، بڑی چٹان آتی ہے، صحابہ مارتے ہیں، پتھر پھوٹتا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور بڑی روشنی پھیل گئی، انتہائی، ایک مرتبہ سفید روشنی پھیلی، ایک مرتبہ وہ ایک دم سونے سے شکل پھیلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ خیسر و کسریٰ کے خزانوں کے تم مالک ہو جاؤ گے، خیسر و کسریٰ کے خزانوں کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے یقین کیا، لیکن جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ واہ کیا بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، ابھی ہم جو کھود رہے ہیں کئی دن سے بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے پیٹ میں، کہہ رہے کہ خیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے جیبوں میں آ جائیں گے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ارے یہ تو دھوکے کی باتیں ہیں، ایسے کہا منافق، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہو،
جنت کے وعدے پر ہمیں یقین ہو اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اگر کوئی منافق ڈاؤٹ کرتا ہے، منافق شک شبہ کرتا ہے کوئی بھی انسان، تو اس کے اندر نفاق کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم پر، اللہ تعالیٰ کے کرم پر، اللہ تعالیٰ کی سجی سجائی جنت پر اگر کوئی کہے کہ ارے کس نے دیکھا جنت، کوئی آیا وہاں سے، اب یہ سب سارے دل بہلانے کی باتیں ہیں. کہا کہ نہیں، آدمی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھے جیسے انہوں نے یقین کیا. جیسے ہم نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو بتائی، حارثہ بن سراقہ جو جنگ میں شہید ہوئے اور ایسے شہید ہوئے کہ کسی مسلمانوں نے نہیں مارا. جنگ کے ہونے سے پہلے غلطی سے ایک مسلمان نے تیر مار دیا. ماں پریشان ہو کر آئی، بولے کہ میرا بیٹا جنگ میں تو نہیں گیا، غلطی سے کسی نے تیر مارا، انتقال ہو گیا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ آپ بتائیں، اگر جنگ میں لڑ کر شہید ہوتا تو مجھے تسلی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات کہی کہ اے ام حارثہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بڑی جنت میں رکھا ہے، بہت ساری جنتیں ہیں. خوشی کے مارے اللہ کا شکرانہ ادا کیا، بڑا کیا، میرا بیٹا شہید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر آدمی کو یقین ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ کرے. اور یہ ڈاؤٹ کرنا یہ منافقوں کی عادت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنعذبهم مرتين، دو مرتبہ ہم ان کو عذاب دیں گے. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البراءہ میں بہت ساری صورتوں میں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے، منافقین کے نام سے نازل کر دی، منافقوں کے نام سے نازل کر دی. لیکن کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ہم بھی مساوات ایسا کرتے ہیں، کوئی دوست گھر میں آ جاتے ہیں تو سامنے اچھا بات کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ان کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں. ایسا کبھی ہوتا ہے، کبھی کسی آدمی کے تعلق سے ایک آدھ اچھی باتیں کہتے ہیں اور جانے کے بعد ان کے کچھ باتیں ان کے تعلق سے کرتے ہیں. کہ یہ بھی نفاق ہے؟ کہا کہ یہ نفاق نہیں ہے. مداحنت الگ چیز ہے، مداوات الگ چیز ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک آدمی آتے ہیں، دروازہ مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر سے کہا بئس اخو العشیرہ، ارے کیا ہے ابا؟ ابھی آدمی آیا عجیب، کہا کہ بئس اخو العشیرہ، کہا کہ کیسا برا، کیسا ایسے الفاظ کہے. تو پھر جب دروازہ کھولا، ان کو اندر بٹھایا، بڑا استقبال کیا، اکرام کیا، تکریم کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور اس آدمی کے جانے کے بعد کہا کہ فعلت ما فعلت قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ ایسا بولے، جب وہ اندر آیا تو آپ نے اچھی خاصی تقریر کی. اللہ کے رسول سے فرمایا یا عائشہ متی رأیتنی فحاشا، اے عائشہ تو نے مجھے کب دیکھا تھا کہ میں فحش گو تھا یا کچھ ایسی غلطی مجھ سے ہوتی تھی؟ نہیں. انہیں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی برائی سے ڈر کر لوگ عزت کریں. مدارات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں سے جن کو اسلام کے لیے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا، اللہ کے رسول نے ان کی تکریم کی. ایک جگہ سے بہت سارے کرتے چادریں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بانٹنے کی بات کہی، تمام لوگوں کو بانٹے جا رہے ہیں. اور ایک مسور بن نوفل، وہ صحابی آئے، اپنے رشتہ میں ہوتے تھے اور ان کے لیے جو بڑے آدمی تھے، عزت دار آدمی تھے، اسلام سے ان کو غلبہ پہنچ سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، اچھا سا کرتا لے کر آئے جس پر یہ لگا ہوا تھا، لا کر کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا تھا. کہا میں نے تم کو دینے کے لیے چیز رکھی تھی، صرف اسلام کی سربلندی کی خاطر، ان کی دل جمعی کی خاطر، اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر، کہ ایسے وہ تمام لوگ جن کو اسلام سے فائدہ پہنچ سکتا تھا لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں. ہاں آدمی ایسا اگر کر سکتا ہے، لیکن دین کو آدمی، دین کو ترقی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے آدمی، اگر دنیا کو آدمی دین کے لیے بیچتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی آدمی دین کو دنیا کی خاطر بیچتا ہے تو یہ نفاق ہے. یہ نفاق ہے کہ آدمی اپنا دین بیچتے جیسے منافقوں نے بیچا. منافقوں نے بیچا، ہر پل ہر قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی. تو دوستو عزیزو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے علماء نے تقریباً 45
ان کی باتیں بتائی، اور آخر میں ایک بات ہم کہہ دیں ہیں کہ جس کسی کے تعلق سے نفاق ثابت ہو جاتا ہے اور اس کا نفاق حقیقی ہو جاتا ہے تو آدمی ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کے نبی کو تھا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسے لوگوں کی جنازے کی نمازیں بھی آپ نہ پڑھیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بڑے بڑے منافقوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، نفاق کو اپنے دل سے دور کرنے کے لیے بہترین شکل و صورت جو 3 چیزیں ہم نے بتائی، ایک نمازوں کی پابندی، عقیدے کی اصلاح کے بعد، عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، عقیدہ بالکل سچا ہو، اور دوسری ریاکاری سے آدمی بچے، لوگوں کے دکھاوے سے بچے، آدمی لوگوں کو دکھا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے تو ساری دنیا کے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور تیسری چیز جو کہا، آدمی بخیلی سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو نشانیاں بتلائیں، یہ بتا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب وہ نہیں جو لوگ حلقہ بنا کر وہ جو لائٹ آف کر کے جو ذکر کرتے ہیں، کہا کہ نہیں، آدمی ہمیشہ ذکر کرتا ہے، سجدے میں ذکر کرتا ہے، رکوع میں ذکر کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا کرے گا اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نفاق کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکے، اس کی بڑی تفسیر ہے، آپ پڑھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، اس کے تعلق سے پوچھیے، ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں رکھیے، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا، کہا کہ اس سے جو ڈرے گا وہ مومن ہے اور جو مطمئن ہو جائے گا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان والوں کی صحبت میں رکھے، اللہ تعالیٰ نفاق سے، نفاق کی عادتوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی ایمان میں اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور لوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔